علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ سب سے بہتر دین دین سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، زور سے بولے، سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ دیکھیں اسلام کیا، آج لوگ گیان واپی مسجد پر اٹیک کر رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ اللہ کا گھر ہے یار، جو آپ کو ملا ہے طریقہ وہ آپ کریں، ہم تو دعا کریں گے اللہ تمہیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم کہتے ہو یار یہ تو اللہ کا گھر ہے، تمہیں اس گھر سے نفرت ہے، ہاں، اور اسی گھر کے دروازے پر ہمارے بہت سارے ہندو بھائیوں کی بہن بیٹیاں مغرب کے وقت اپنے بیمار بچوں کو دم کرانے کے لیے آتی ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو کہ محبت کسے کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اللہ کے نام کی تاثیر کتنی ہے، ان بہنوں سے پوچھو جو ہندو بھائیوں کے گھر کی ہیں اور مغرب بعد ہر مسلمانوں کی چھوٹی سی بستیاں پہنچ جاتی ہیں، نمازیوں سے کہتی ہیں آپ دم کر دیں گے تو میرے بچے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ مسجد ان کی ہے وہ ان کی ہے، یہ کوئی بات ہے یار؟ سچ بولو یار، کم سے کم زمین پر حلال کھاؤ۔ اسلام کسے کہتے بتا دوں؟ ایک قصبے کی مسجد بن رہی تھی، مسجد تو یہ ہوا کہ اس کا انتظام کون اپنے ذمے لے، تو ایک صاحب اچانک آ گئے، وہ دوسری بستی کہیں کے دور کے تھے، وہ آ گئے، بڑے نیک آدمی تھے، لوگوں نے کہا بستہ انہی کو دے دو، پورا حساب کتاب کا بستہ انہی کو دے دو، ہم لوگ چندہ کر کے لائیں گے اور بستہ پورا پیسہ ان کے حوالے، پورا لیکھا جوکھا یہ رکھیں گے، نور بھائی پورا لیکھا جوکھا یہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑے نیک آدمی تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نیک آدمی تھے، سبحان اللہ۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مسجد 5 سال میں بن کے تیار ہوئی، 30 سے زیادہ مزدور کام کرتے رہے۔ کتنے؟ زور سے بولے بھائی، 30 سے زیادہ مزدور کام کرتے رہے، بن کے تیار ہو گئی مسجد، تو لوگ بڑے خوش ہوئے، اس کا افتتاح ادگھاٹن بھی ہو گیا۔ لیکن عجیب بات ہے، 4-5 دن کے بعد جب لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا؟ مسجد کے محراب کو کسی نے توڑ کر کے شہید کر دیا، کسی نے شہید کر دیا، بوال مچ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر مسجد پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ ہندوؤں کے سر جاتا ہے، اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے سر جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج کچھ اور پتہ چلے گا، وہ مسجد پر حملہ ہوا اور اس کے محراب کو توڑ دیا، پلر کو توڑ دیا، ہنگامہ مچ گیا، ہندو مسلمان اختلاف ہو گیا، رائٹ، زبردست کرفیو لگ گیا، پولیس آ گئی، وہ مار پیٹ کی نوبت آ گئی، اور بہت سارے ہندو بھائیوں کے گھر اجاڑے گئے، بہت ساری دقتیں پیش آئی، ان کے بچے بڑے روئے تڑپے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ پھر چندہ کیا مسلمانوں نے، پھر وہ مسجد کو مینٹین کیا، بن کے تیار ہو گئی، اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد اسے کسی نے شہید کر دیا۔ اندر کے سارے سامان توڑ دیے، ساری فنیشنگ توڑ دی، ڈیکوریٹ کے سامان خراب کر دیے، اس کی تزئین کاری پہ دھبا لگا دیا، اس کی مینٹیننس کو داؤں پہ لگا دیا۔ پھر جب فجر کی نماز میں لوگ آئے، پھر دیکھا حالات خراب تھے، پھر ہندوؤں کا کام ہے، پھر بوال مچ گیا اچھا خاصا، پھر پولیس ایکشن میں آئی، پھر مار پیٹ، اس نے لوگوں کو مارا پیٹا، ہندو بھائیوں کو، بڑی دقت پیش آئی۔ بہرحال جب تیسری مرتبہ مسجد بن کے تیار ہوئی تو گاؤں کے لوگوں نے پہرے داری کی، سمجھ گئے نا بھائی؟ 8-10 لوگ چپکے سے بیٹھ کے پہرے داری کرنے لگے، پہرا دینے لگے، رات بھر وہ بیٹھے رہے، کوئی نہیں آیا، مسجد بالکل سلامت تھی۔ 3-4 دن پہرا دیا اور مسجد کسی نے شہید نہیں کیا۔ 3-4 دن کے بعد لوگوں نے کہا ایسا ہے اب چلو اپنے گھر چلیں، اب وہ جو مسجد شہید کرتا تھا وہ شاید چلا گیا ہے۔ جب لوگ اپنے اپنے گھر آ گئے، فجر کے ٹائم گئے تو پھر مسجد کسی نے شہید کر دیا تھا، پھر توڑ دیے اندر کے سارے سامان، پھر بڑی تکلیف ہوئی، پھر چندہ کیا گیا، چوتھی مرتبہ مسجد تعمیر ہوئی تو یہ ہوا اس کا علاج کیا ہے؟ پریشان تھے، لوگوں نے کہا کہ رک جاؤ ابھی 5-6 دن دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی بڑا ہوشیار تھا، وہ چپ چاپ، کسی سے اس نے بتایا نہیں، اکیلی ہی جا کے اینٹوں کے درمیان اپنی آنکھیں اینٹوں کے سوراخ میں ڈال کر کے رات میں، چاندنی رات میں چھپ کے بیٹھ گیا، کسی دوجے سے نہیں بتایا، کسی کو نہیں خبر ہونے دی، اور جا کے چپ چاپ بیٹھ گیا اس سوراخ سے کہ دیکھیں کہ مسجد شہید کون کرتا ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ سمجھ رہا تھا کئی لوگ آئیں گے، ہندو آئیں گے، ان کے ہاتھ میں کدالیں ہوں گی، پھاوڑے ہوں گے، کھرپے ہوں گے، گدالا کیا کیا ہو۔ عجیب بات ہے، جب اس نے دیکھا تو رات کے 12 بجے مسجد کا دروازہ کھلا، سمجھ گیا وہ آ گئے حملہ کرنے والے، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر داخل ہونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہی مولوی صاحب تھے جس کے ہاتھ میں پورا لیکھا جوکھا تھا، جن کو ہم چندہ کر کے دیتے تھے، ان کے ہاتھ میں کدال تھی، پھاوڑا تھا،
انہوں نے وہ مار مار کے مسجد کی دیواروں کو خراب کرنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. یار عجیب بات ہے, میں کیا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ یہ مولوی دن بھر چندہ کر کے مسجد بنواتا ہے, ہمارا سپورٹ کرتا ہے, یہی مسجد شہید کرتا ہے, یہ کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے مجھے چکر آ گیا, میں کہیں گر نہ جاؤں, پریشان ہو گیا. میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, سنبھالنے کے بعد پھر میں نے آستین سکوڑی اور میں سیدھے مسجد میں آیا اور اس مولوی کو پکڑا میں نے, اور پکڑ کر کے میں نے اسے بڑی گالیاں باہر نکال کے دی, اسے بہت دھمکی دی. میں نے کہا ظالم, تجھے ہم اللہ کا ولی سمجھتے تھے, تجھے بستی والے اپنی مغفرت کا سامان سمجھتے تھے, تیرے اوپر اس قدر اعتبار کہ سارے پیسے چندے کے تجھے دے دیے, تو نے سارے پیسے لگاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے, لیکن یہ بتا اسے شہید تو کیوں کرتا ہے؟ یہ دیکھ کتنے ہندوؤں کے گھر اجڑ گئے, ان کے گھر کے لوگ جیل چلے گئے, پولیس یہ پیسٹی لگی ہوئی ہے, تیری وجہ سے تو یہ ساری حرکتیں کرتا. یہ بتا اس سے پہلے کس نے اس کو شہید کیا؟ اس نے کہا میں نے اس مسجد کو ہمیشہ شہید کیا ہے. اس نے کہا مجھ سے بتا صحیح کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو نے مسجد کو اس قدر جو ہے بے حرمتی کی ہے, بتا مجھ سے, ورنہ صبح کو مسلمان تیری بوٹیاں الگ کریں گے, تیری ہڈیاں کتے اٹھا کے لے جائیں گے, تو عبرت کا نشان بنے گا صبح کو. بیٹا بہت ڈانٹا. وہ مولوی صاحب چپ چاپ تھے. اس نے کہا بتا تو صحیح, اسے توڑا کیوں, اسے شہید کیوں کیا مسجد کو؟ اب اس کا جواب سنو, اور پھر اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین دین ہے. سنو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب اسلام پھیلتا ہے. بولے بتا کیوں, تو نے کیوں اسے بار بار شہید کیا؟ وہ ہندو مذہب کا شخص کہتا ہے بات یہ ہے کہ اس مسجد کو بنوانے میں 5 سال لگے, 30 مزدور اس میں کام کرتے رہے, سب کا حساب میں کرتا رہا. تقریباً مسجد جب بن کے تیار ہوئی تو 5-7 دن کے بعد میں ہندوؤں کی ایک بستی سے گزر رہا تھا, ایک گاؤں سے گزر رہا تھا, اور گزرتے گزرتے جب میں پہنچا نا تو کیا دیکھا کہ وہ اپنی اس مسجد میں کام کرنے والے وہ جو ہندو مذہب کے لوگ تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے افسوس میں تھے. تو مجھے دیکھا تو کھڑے ہو گئے, بولے بابا, سلام کیا اپنے انداز میں ہندو بھائیوں نے, بولے بابا, تو رونے لگے سب. تو میں نے کہا ارے تم روتے کیوں ہو, 5 سال تو تم میرے ساتھ تھے, خوش تھے, آج روتے کیوں ہو؟ تب وہ ہندو مزدوروں نے رونا شروع کیا اور کہا بابا 5 سال تک مزدوری کرتا رہا تو ہمارے چولہے جلتے رہے, جو مزدوری لاتا رہا چولہے جلتے رہے, بچیاں بڑی خوش ہوتی تھیں, قریب میں کام مل گیا ہے, لمبا کام مل گیا ہے, اور بس اس بات پر میں بڑا خوش ہوتا تھا, میرے گھر کے بچے بڑے خوش ہوتے تھے. اب مسجد بن کے تیار ہو گئی ہے تو جو کمایا تھا وہ دال چاول میں خرچ ہو گیا. اب میں بتا دوں آپ سے, میں اپنی بات کرتا ہوں, یہی بات میرے بھائی نے بھی کہی ہے کہ تقریباً کل صبح سے میرے بچے بھوکے ہیں, میرا چولہا نہیں جلا, میرے گھر میں روٹیاں بھی نہیں ہیں, میرے گھر میں چاول بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالوں. کہیں کمزوری ہے, کہیں دور جا بھی نہیں سکتا, کوئی کام پر بلاتا بھی نہیں ہے, میں بھی بھوکا ہوں, میرے یہ بھوکے ہیں, یہ سب بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں سے تنگ آ کر کے سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا سنا تو وہ اللہ کا ولی کہتا ہے میں رونے لگا. روتے روتے میں رات میں جب مسجد میں آیا تو بہت رویا. میں نے کہا میرے مولا, یہ جو غریب لوگ ہیں, بھوکے ہیں, ان کے کھانے کا انتظام کر دے, ان کے کھانے کا انتظام کر دے. میرے دل سے آواز آئی کہ ان کے کھانے کا انتظام تو ہی کر لے. پھر میں نے سوچا تنہائی میں کہ ان کے کھانے کا انتظام میں کہاں کروں گا, میں تو خود بڑا غریب آدمی ہوں, نہ مجھے زمین خریدنے کی طاقت, نہ اس پر گھر بنوانے کی طاقت, ان کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کروں. پھر وہ کہتا میں نے سوچا کہ ان کے چولہے کب جلے, جب یہ مسجد بن رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی بہانے سے مسجد میں کچھ کام نکالوں, کسی نہ کسی بہانے سے مسجد میں کچھ کام نکالوں. میں اسی پھاوڑا کدال لے کر کے آتا تھا اور محراب کو شہید کر دیتا تھا, اور شہید کرنے کے بعد روتا بہت تھا, اور جب صبح لوگ کہتے تھے کہ بلاؤ مزدوروں کو, میں دوڑ کر کے انہی کو بلایا کرتا تھا, انہی ہندو بھائیوں کو بلاتا تھا, آ جاؤ تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے, آ جاؤ تمہارے بچوں کی مسکراہٹ کا انتظام ہو گیا ہے, آ جاؤ تمہارے بجھتے ہوئے چولہوں کے جلنے کا وقت آ گیا ہے, آ جاؤ تمہارے گھر سے بھی کھانے کی آواز آئے گی, تیرے بچے اللہ کے ہوتے ہوئے بھوکے نہیں مریں گے, اللہ کے نیک بندوں کے ہوتے ہوئے. میں دوڑ دوڑ کے انہیں بلاتا رہا, یہ کام کرتے رہے, یہ کام کرتے رہے, ان کے بچوں کا پیٹ پلتا رہا. اتنا سنا تو اس نے اس کا گریبان چھوڑ دیا, اور چھوڑ کر کے جب صبح کو لوگوں کو جمع کیا
آپ یقین کریں جب پولیس والوں کی موجودگی میں اور پورے علاقے کے ہندو اور مسلمانوں کی موجودگی میں یہ اعلان کیا گیا کہ مسجد کو شہید کرنے والا پکڑا گیا ہے، لوگ سمجھے چلو دو تماچے ہم بھی ماریں گے، 2 لاٹھیاں ہم ماریں گے، ہم بھی اس کے چہرے پر تھوکیں گے، لیکن جب وہ کھڑے ہو کر کے اس نے داستان غم بتائی ہے تو سننے والوں کی آنکھیں نمناک ہوئی ہیں، اور نمناک کے ساتھ ساتھ وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ سوچ کر کے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یا جس مذہب کے لوگ غیروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں اس مذہب میں اپنوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ زور سے بولو سب سے بہتر دین، آواز زور سے آنا چاہیے، سب سے بہتر دین